ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات ويعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الزحف فإن كثرة الزحف تميت القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ سبھی حضرات حضرت الاستاذ حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہ قاضی شریعت اڑیسہ سے آپ ولولہ انگیز نصیحت آمیز خطاب سماعت کر رہے تھے. میرے دوستو، بزرگوں، یہ دنیا میں بسنے والے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن دین یہ قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے. یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، یہ آخری دین ہے، آخری شریعت ہے. اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، قرآن پاک آخری کتاب بھی ہے، افضل کتاب بھی ہے. یہ دین آخری بھی ہے، افضل بھی ہے. محمد الرسول اللہ آخری بھی ہیں، افضل بھی ہیں، اول بھی ہیں. تو میرے دوست بزرگوں، اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے نبی، میرے پیغمبر جس بات کا تم کو حکم دیں اس بات کو لو، اسے اخذ کرو، اس پر عمل پیرا ہو. جن باتوں سے روک دیں، منع کر دیں، رک جاؤ. اسی کو دین کہتے ہیں، صحیح راستہ کہتے ہیں، سیدھا راستہ کہتے ہیں. میرے دوست بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا. لیکن اللہ نے اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کو سارے نبیوں کا نبی بھی بنایا اور آخری نبی بھی بنایا. یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے جب آپ کو اللہ نے معراج نصیب کیا اور آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، تو وہاں پر آپ نے تمام نبیوں کی، پیغمبروں کی امامت فرمائی.
اور اس کے بعد آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، عرش معلیٰ گئے. تو اللہ کے نبی ہمیشہ آپ فکر مند رہتے تھے اور اس بات کی فکر رہتی تھی کہ میری امت جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے، جہنم کے خطرناک آگ سے بچ جائے. کبھی کبھی آپ اتنا فکر مند رہتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ راتوں کو روتے تھے اور کبھی کبھی آواز اتنی بلند ہو جاتی تھی کہ اتنا تیز روتے تھے کہ بعض صحابہ دوڑ کر آتے تھے کہ رسول اللہ اس قدر رو کیوں رہے ہیں. میرے دوست بزرگوں، آپ کا رونا، آپ کا سب کچھ کرنا، سجدہ لمبا کرنا، اپنی امت کے لیے رونا، بے چین بے قرار ہونا، اس لیے تھا کہ میری امت جہنم کے آگ سے بچ جائے اور ابد الآباد کی زندگی جنت میں گزارے. آپ ہمیشہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا ابو قبیس کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے سارے قبائل کو پکارا، آواز لگائی. اس وقت جب سارے قبیلے والے تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی نے اس پہاڑی پر، حدیث میں آتا ہے کہ اول جبل عُدِیَ فی الارض، زمین پر سب سے پہلا جو پہاڑ رکھا گیا ہے اسی پہاڑ پر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں. سارے قبیلے والے جمع ہو گئے. آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں نجات دے گا، جنت حاصل کر لو گے. تو اس وقت ابو لہب جو آپ کا چچا ہے اس نے گالیاں دینا شروع کر دیا اور کہا کہ تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بربادی ہو، ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط بتاتا ہے اور اس بندے کے خدا جو نظر نہیں آنے والا اس کی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو اس اللہ کا پیغمبر رسول بتاتا ہے اور اس پر قرآن کی طرح اس کو اللہ کی کتاب بتاتا ہے. تو قرآن نے بھی اس کا جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب. قرآن نے کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں.